بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس طرح صرف 80 لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ ایک عذاب جو کہ ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ یہ کشتی تقریباً 100 سال کے عرصے میں تیار ہوئی تھی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی جو آپ کی اور مومنوں کی انتھک محنت کا ثمر تھی، جو انہوں نے بے پناہ محنت سے تیار کی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی اور طرح طرح کا تمسخر بھی اڑاتی تھی اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں بھی کرتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی بہار پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے سمیت زمین پر اتر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ڈالی اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر آباد ہو گئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔